معزز حاضرین اکرام، سورہ ہود کے بعد قرآن مجید سے سورہ یوسف ہمارے سامنے آتی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ میں نازل ہوئی، جس میں 111 آیات ہیں اور یہ 12 رکوع پر سورت مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام اس وجہ سے سورہ یوسف رکھا گیا ہے کہ اس کی جو اکثر و بیشتر آیتیں ہیں اس کا تعلق یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجماع تمام ائمہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ سورہ ہود کا اختتامی حصہ ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس سے لے کر پارے 18 تک مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو سورہ ہود کے اندر علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 7 انبیاء اکرام اور ان کے قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے ایک سورت کے اندر، اور اس کے بعد تفصیل سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ایک خواب کی سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تعبیر پر ختم ہوتی ہے۔ یہ خواب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اور اس کی تعبیر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 40 سال کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ یہ ایک عرصہ ہے خواب اور خواب کی تعبیر کے درمیان۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا تذکرہ یہاں ملتا ہے کہ جو ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ والد کے گھر سے بھائیوں کے ساتھ نکلنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کنویں کے اندر گرائے جانا، پھر وہاں سے نکل کر عزیز مصر کے محل میں پہنچنا، پھر عزیز مصر کے محل سے قید خانے کے حوالے ہونا، پھر قید خانے سے نکل کر عزیز مصر بننا۔ یہ وہ 40 سالہ عرصہ ہے جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ سورت کو نازل کر تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ معاملہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے والے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسے ہی حالات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے ہیں، جیسے کہ آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا گیا، سارا واقعہ آپ کے علم ہے، آپ وہاں سے ہجرت کریں اور مدینہ آئے۔ مدینہ کے اندر آپ نے اسلامی مملکت قائم کی، حکومت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور قریش نے جو جو تکلیفیں دی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، سب سامنے کھڑے ہوئے تھے اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک اچھے انسان کے بیٹے ہیں اور آپ سے ہم کو اچھی امید ہے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ کہا کہ لا تثرب علیکم اليوم، وہی جملہ، وہی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کے سامنے کہا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ 2 پس منظر یا 2 صورتیں اگر ہم دیکھتے ہیں یا 2 واقعات کو، تو اکثر بیشتر یہ سب چیزیں اسی صورت سے ملتی بھی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو سورہ یوسف کا جو اساسی محور ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا۔ اللہ بندے کے حق میں جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ خیر کرتا ہے۔ کنویں میں ڈالے جانا، بھائیوں کے ساتھ جانا، کنویں سے نکلنا، عزیز مصر کے محل میں پہنچنا، قید خانے میں جانا، قید خانے سے عزیز مصر بننا، ایک پورا آپ دیکھیں ان کی زندگی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اللہ کی یہ تدبیر تھی۔ اور جب بندہ اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ہونے والے حالات، مسائل، حادثے اس کے لیے معنی
نہیں رکھتے، وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے چاہنے سے ہو رہا ہے، کسی کے چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس صورت کے اندر ہم کو ملتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کی جو انتہا ہوتی ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ ایک باپ اور بیٹے کی جدائی وہی جانتا ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ ایک باپ اور بیٹے کی محبت ہر باپ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلی محبت ایسے رکھی ہے انسان کے اندر کہ نکاح کے بعد اگر اولاد اسے ہوتی ہے اور بیٹا ہوتا ہے تو بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑا وہ چاہتا ہے۔ اور بیٹے کی زندگی میں باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے کندھے، ایک دوسرے کے بازو، ایک دوسرے کی شان ہوتے ہیں۔ تو یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے غائب ہو رہے ہیں، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے اس صورت کے اندر آپ کو ملے گی وہ ہے تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سارے معاملات کو کر دینا، جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ یہ مثالیں دی کہ ہم نے کس طرح کی زندگی قید کے اندر صبر کے دامن کو تھاما، یہ ساری چیزیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ سورت کی ابتدا میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو عجمی زبان میں بھی اتارتا۔ اہل عرب کے سامنے بات بیان کی گئی تو اہل عرب عربی تھے، اسی لیے اللہ نے عربی میں اتارا۔ دنیا کے جتنے لینگویجز ہیں، جتنی زبانیں ہیں، اگر ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ واحد ایسی زبان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، فرشتوں کی ہے، صحابہ کی ہے، انبیاء کی ہے، جنت کی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد ابتدا اسی زبان سے ہونے والی ہے۔ اور یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہیں پوری ساری چیزیں۔ دوسری زبانوں کو انسانوں نے ایجاد کیا ہے، انسان کی ایجاد کردہ زبانیں ہیں، اپنے حالات، اپنے مسائل اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے پہلی بولی جاتی ہے، پھر وجود اس کو بخشا جاتا ہے، جب آگے بڑھتی ہے تو پھر تحریری شکل میں لایا جاتا ہے، تحریری شکل کے بعد اس کو پڑھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن انسان کی زبان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ماڈرن انگلش چل رہی ہے، ایک دور میں انگلش کا بڑا زور تھا اور آج بھی ہے، لیکن وہی جو انگلش سکھائی گئی، سیکھی گئی، اور آج کہتے ہیں کہ اس طرح بولنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان کو دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا۔ تو اس کی گہرائیاں جو جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو قرآن کو عربی میں رکھا۔ ہاں، دوسری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا، اس کے تفسیریں ہوئی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ جنہوں نے اعتراض کیا تو ایسی زبان کے اندر اللہ نے اتارا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی وقت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ البتہ دوسری زبانوں میں وقت کے ساتھ تبدیلی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتے رہے گی۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وقاب بیان کیا گیا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب ایک اہم چیز ہے، اور بعض حدیث سے یہ 40واں حصہ نبوت کا قرار دیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ، مومن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر ہر کسی سے نہیں کروانی چاہیے۔ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک اہم چیز ہے، اس کی تعبیر اسی شخص سے کروانی چاہیے جو تعبیر الرؤیا، جو خوابوں کے تعبیر کا علم رکھتا ہو، اور جس طرح اس کی تعبیر کی جاتی ہے ممکن ہے کہ خواب اسی طرح مکمل ہو، لہذا اپنے خوابوں کو ہر کسی کے سامنے پیش نہ کریں، جو اس کا علم رکھتا ہے اس کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ یہاں 11 ستاروں سے مراد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی سے 10 بچے، اور دوسری بیوی سے بنیامین اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بنیامین اور 10 بچوں کو ملا کر 11 ستارے، 11 بھائی، اور سورج سے مراد والد اور چاند سے مراد والدہ ہے۔ اس کے آگے ہم بڑھیں تو اس صورت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ قید، چال کا ذکر آیا ہے۔ انسان ہمیشہ چال بازی کرتا ہے، کئی طرح کی چال بازی کر کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس صورت میں 3 چالوں کا ذکر ملتا ہے، اور عربی زبان میں چال کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قید، کاف یا دال، ایک ہوتا ہے قید اور ایک ہوتا ہے قید، کاف سے۔ تو یہاں پر پہلی چال جو بتائی گئی
کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے چال چلی. کیا چال چلی؟ کہ یوسف کو ہم لے جائیں گے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. تو یہاں جو چال سبب بنی وہ سبب حسد ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں یہ حسد آیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد بڑا چاہ رہے تھے. والد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد نبی بننے والے ہیں، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے کرے گا. اندازہ والد نے کر لیا تھا. اس سے محبت بڑھ گئی تھی. محبت کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے چال چلی، کہا کہ اب یوسف کو یہاں سے ہم غائب کر دیتے. تو حسد کے بنیاد پر چلی جانے والی چال کو شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے. دوسری جو چال آتی ہے قید امرأۃ العزیز، جو مصر کی بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے بھی چال چلی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، اور اس کا جو مقصد تھا وہ شہوت جنس کی خواہش تھی. اگر ایسی کوئی چال ہے تو اس چال کو بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. تیسری جو چال یہاں بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چال چلی، اور وہ چال کیا تھی کہ جب بنیامین اور ان کے بھائی آئے مصر کے اندر غلہ لینے کے لیے، تو آپ نے بنیامین کے غلے میں پیالہ رکھوا دیا. پیالہ رکھوا دیا، پھر اس کے بعد چیکنگ ہوئی. چیکنگ ہونے کے بعد پیالہ بنیامین کے پاس سے نکلا تو آپ نے ان کو روک لیا. اب روکنے کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر سبب کیا تھا کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو ملانا مقصد تھا. جو ایک خاندان بکھرا ہوا تھا، ایک دوسرے سے الگ تھے، ایسی صورت میں آپ نے یہاں پر ایک چال چلی، اور اس چال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. کذالک کدنا لیوسف، یوسف نے چال چلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. تو ایسی کوئی چال یا ایسی کوئی بات جہاں سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں الفت پیدا ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کے خاندان جو کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے جدا ہے، یا ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہے، یا ایک بہن دوسرے بہن سے جدا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی کوئی چال جو دونوں کو ملانے کے لیے مقصد ہو کہ دونوں کو ملایا جائے، تو ایسی صورت میں ایسی چال کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد اس صورت میں 3 طرح کے صبر آئے ہیں. پہلا صبر ہے صبر جمیل. صبر جمیل سے مراد کیا ہے؟ ایسا صبر جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو لایا گیا، اور لانے کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری چال ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، اللہ یوسف کو ضائع نہیں کرے گا، میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ بندوں سے کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شکایت ہو. انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میرا غم، میری پریشانی، میری آفت، میری جو بھی چیزیں ہیں، میں صرف و صرف اللہ کے سامنے رکھوں گا، بندوں کے سامنے نہیں رکھوں گا. یہ ہے صبر جمیل. دوسرا ہے صفح جمیل کا ذکر آیا ہے. ایسا معاملہ بندے کے ساتھ کرنا، کوئی حادثہ اس سے ہو جائے، کوئی تکلیف اس سے پہنچ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو بڑی خوبصورتی سے معاف کر دینا، اس کو ڈانٹ ڈپٹنا نہیں کسی بھی طرح سے. بالکل کوئی پیالہ یا کوئی قیمتی چیز آپ کے شے سے گر جاتی ہے، آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ آپ کی اپنی ہے، گری ہے، تکلیف کم ہوتی ہے. لیکن وہی شے، وہی چیز کسی اور کے ہاتھ سے گرتی ہے تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. انسانی فطری تقاضا ہے کہ بڑی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، قیمتی چیز گر گئی ہے، اور جب اپنے ہاتھ سے گرتی ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے گرتی ہے تو انداز الگ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں صفح جمیل کا معنی آتا ہے خوبصورتی سے اس کو معاف کر دینا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. یہ مومنوں کی صفات میں سے بات آتی ہے. تیسری ہے حجر جمیل، فہجرہم حجرا جمیلا. تو ایسی معافی جو بڑی خوبصورتی سے دی گئی ہو، اس میں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دی گئی ہو، اور کسی بھی طرح کا احسان نہ جتایا گیا ہو. یہ 3 طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد کسی بھی شخص کا جیل میں چلے جانا اس بات کو ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ مجرم ہے. پہلے ہمارے ذہنوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی شخص کے سلسلے میں جس کے کسی بھی چیز کا ہم کو علم نہیں ہے اور ہم اس کو مجرم قرار دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے جو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ہم کرتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید میں گئے، اور قید میں جانا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ آپ گناہ گار ہیں. قید میں جانا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے رہا ہے، اور قید میں لے جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت رہی ہے کہ وہاں جا کر آپ نے آپ نے اپنے قیدیوں کے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی. تو جب کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی تدبیر ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہماری زندگی میں اگر ہم اپنا آپ کا جائزہ لیں تو کئی ایسے حادثے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوئے ہیں
کہ اس وقت بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، لیکن ایک وقت گزرا، ایک عرصہ گزرا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ فلاں وقت اگر یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوتا تو آج شاید یہ چیز مجھے میسر نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جو بھی ہوتا ہے وہ تدبیر ہوتی ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا واقعہ اب پڑھتے ہیں تو بڑی اہم نصیحتیں یہاں ملتی ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دور اندیش تھے، نبی تھے، اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جب تم مصر کے عزیز مصر کے پاس جاؤ گے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ تم 11 بھائی ہو، دیکھنے والے ممکن ہے کہ آپ کے اوپر نظر کا مسئلہ ہو جائے، نظر برحق ہے، نظر ہوتی ہے۔ یہاں پر کہا تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور الگ الگ دروازے سے یہ داخل ہوئے۔ ایک ایک چیز مجھے یاد آتی ہے، ہمارے استاد محترم، استاد بڑا کردار ادا کرتا ہے طالب علم کے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، شیخ مولانا منصور مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے شیخ الحدیث رہے اور ابھی بنگلور میں کلیت الحدیث کے استاد ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا ہمارے تعلیمی دور میں، کہتے تھے سورہ یوسف کو پڑھنا سیکھ لو۔ ان سے ہم نے تفسیر سیکھی ہے، ان سے ہم نے صلہ موصول سیکھا ہے۔ کہتے سورہ یوسف کو اگر تم پڑھ لو گے اچھی طریقے سے تو قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا گہرائیاں اس کے اندر ہے۔ ایک صفحے پہ ایک بات ہو رہی تو اس کا جواب تیسرے چوتھے صفحے پر، ایک صفحے پہ ایک بات ہو رہی تو اس کا جواب 8ویں صفحے پہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ جو پس منظر ہے سورہ یوسف کا، کہ سب سے پہلے اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا، صبر کو اپنانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تو زندگی میں ہونے والے سارے مسائل کا حل بڑی آسانی سے ممکن ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔